بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرچہ نمبر 2، افسانوی ادب۔ فہرست مضامین: افسانوی ادب، صفحہ نمبر 1۔ حصہ اول، داستان، صفحہ نمبر 2۔ داستان کیا ہے؟ صفحہ نمبر 2۔ داستان کے اجزائے ترکیبی یا شرائط، صفحہ نمبر 2۔ باغ و بہار از امیر امن دہلوی، صفحہ نمبر 5۔ خلاصہ باغ و بہار، صفحہ نمبر 5۔ باغ و بہار کے مرد کردار، صفحہ نمبر 8۔ باغ و بہار کے نسوانی کردار، صفحہ نمبر 13۔ باغ و بہار کے مجموعی جائزہ، صفحہ نمبر 18۔ فسانہ عجائب از رجب علی بیگ سرور، صفحہ نمبر 30۔ فسانہ عجائب کا مختصر خلاصہ، صفحہ نمبر 32۔ پس منظر، صفحہ نمبر 33۔ فسانہ عجائب کے اسلوب کی خصوصیات، صفحہ نمبر 36۔ فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی، صفحہ نمبر 42۔ فسانہ عجائب کی کردار نگاری، صفحہ نمبر 47۔ فسانہ عجائب کے کردار کا تنقیدی جائزہ، صفحہ نمبر 48۔ مجموعی جائزہ، صفحہ نمبر 52۔ فسانہ آزاد از پنڈت رتن ناتھ سرشار، صفحہ نمبر 53۔ تعارفی نوٹ، صفحہ نمبر 54۔ فسانہ آزاد پر جامعہ تبصرہ، صفحہ نمبر 55۔ فسانہ آزاد اور ناول کے درمیان ایک کڑی، صفحہ نمبر 62۔ فسانہ آزاد کی کردار نگاری، صفحہ نمبر 63۔ مجموعی جائزہ، صفحہ نمبر 68۔ حصہ دوم، ناول، صفحہ نمبر 69۔ کچھ ناول کے بارے میں، صفحہ نمبر 69۔ ناول کے اجزائے ترکیبی، صفحہ نمبر 70۔ ناول کے اقسام، صفحہ نمبر 73۔ مرات العروض ڈپٹی نذیر احمد، صفحہ نمبر 75۔ ڈپٹی نذیر احمد کی تصانیف، صفحہ نمبر 75۔ مرات العروض کے کردار کا تنقیدی جائزہ، صفحہ نمبر 78۔ مجموعی جائزہ، صفحہ نمبر 82۔ نذیر احمد کی ناول نگاری کی خصوصیات، صفحہ نمبر 82۔ مرات العروض کا تنقیدی جائزہ، صفحہ نمبر 88۔ مجموعی جائزہ، صفحہ نمبر 93۔ امراؤ جان اداب مرزا رسوا، صفحہ نمبر 94۔ تعارفی نوٹ، صفحہ نمبر 95۔ امراؤ جان ادا کا خلاصہ، صفحہ نمبر 96۔ امراؤ جان ادا کی فنی خصوصیت، صفحہ نمبر 98۔ فکری جائزہ، صفحہ نمبر 109۔ مجموعی جائزہ، صفحہ نمبر 111۔ لکھنوی تہذیب کی معاشرت کی عکاسی، صفحہ نمبر 116۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر، صفحہ نمبر 121۔ تعارف، صفحہ نمبر 121۔ دریا کا خلاصہ، صفحہ نمبر 122۔ ناول آگ کا دریا کا تنقیدی مطالعہ، صفحہ نمبر 122۔ مجموعی جائزہ، صفحہ نمبر 125۔ فردوس بری از مولانا عبدالحلیم شرر، صفحہ نمبر 126۔ تعارفی نوٹ، صفحہ نمبر 127۔ تاریخ اور ناول، صفحہ نمبر 129۔ تاریخ کا ناول اور تاریخ کا فنی فرق، صفحہ نمبر 129۔ فردوس بری کا تاریخی پس منظر، صفحہ نمبر 132۔ فردوس بری کا ناول کا خلاصہ، صفحہ نمبر 134۔ شرر کا اسلوب بیان، صفحہ نمبر 150۔ خوبیاں، صفحہ نمبر 153۔ خامیاں، صفحہ نمبر 149۔ صفحہ نمبر 165۔ مجموعی جائزہ، جنت کی تلاش رحیم گل، صفحہ نمبر 166۔ خلاصہ، صفحہ نمبر 167۔ جنت کی تلاش ایک مطالعہ، صفحہ نمبر 171۔ فنی جائزہ، صفحہ نمبر 171۔ کردار نگاری، صفحہ نمبر 172۔ مجموعی جائزہ، صفحہ نمبر 173۔ حصہ سوم، افسانہ، صفحہ نمبر 178۔ افسانے کا فن، صفحہ نمبر 178۔ سجاد حیدر یلدرم، صفحہ نمبر 182۔ سجاد حیدر یلدرم کی افسانہ نگاری، صفحہ نمبر 184۔ یلدرم کا فن، صفحہ نمبر 186۔ یلدرم کا اسلوب، صفحہ نمبر 179۔ خارستان و گلستان از سجاد حیدر یلدرم، صفحہ نمبر 193۔ خارستان و گلستان کا خلاصہ، صفحہ نمبر 194۔ خارستان و گلستان کا فنی جائزہ، صفحہ نمبر 194۔ مجموعی جائزہ، صفحہ نمبر 200۔ ازدواج محبت سجاد حیدر یلدرم، صفحہ نمبر 201۔ خلاصہ، صفحہ نمبر 202۔ فنی و فکری جائزہ، صفحہ نمبر 203۔ مجموعی جائزہ، صفحہ نمبر 207۔ سودائے سنگین سجاد حیدر یلدرم، صفحہ نمبر 208۔ فنی و فکری جائزہ، صفحہ نمبر 209۔ فنی جائزہ، صفحہ نمبر 209۔ اسلوب، صفحہ نمبر 212۔ فکری جائزہ، صفحہ نمبر 212۔ کفن منشی پریم چند، صفحہ نمبر 215۔ تعریفی نوٹ، صفحہ نمبر 216۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کی اہم خصوصیات، صفحہ نمبر 217۔
فنی مطالعہ صفحہ نمبر 220، افسانہ کفن کا خلاصہ صفحہ نمبر 223، فنی و فکری جائزہ صفحہ نمبر 225، سوا سیر گھیوں منشی پریم چند صفحہ نمبر 232، خلاصہ صفحہ نمبر 233، فنی جائزہ صفحہ نمبر 234، فکری جائزہ صفحہ نمبر 237، افسانہ زیور کا ڈبہ منشی پریم چند صفحہ نمبر 229، صفحہ نمبر 240، خلاصہ فنی جائزہ صفحہ نمبر 240، فکری جائزہ صفحہ نمبر 243، احمد ندیم قاسمی صفحہ نمبر 246، احمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاری صفحہ نمبر 246، افسانہ الحمدللہ صفحہ نمبر 257، احمد ندیم قاسمی، خلاصہ صفحہ نمبر 258، فنی و فکری جائزہ صفحہ نمبر 261، افسانہ گنڈاسا احمد ندیم قاسمی صفحہ نمبر 266، خلاصہ صفحہ نمبر 268، فنی و فکری جائزہ صفحہ نمبر 272، کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی صفحہ نمبر 278، خلاصہ صفحہ نمبر 278، فنی و فکری جائزہ صفحہ نمبر 280، سعادت حسن منٹو صفحہ نمبر 288، تعارف صفحہ نمبر 288، سعادت حسن منٹو کا افسانہ نگاری صفحہ نمبر 290، سعادت حسن منٹو کے شامل نصاب افسانوں کا جائزہ صفحہ نمبر 297، نیا قانون سعادت حسن منٹو صفحہ نمبر 303، نیا قانون کا خلاصہ صفحہ نمبر 303، فنی و فکری جائزہ صفحہ نمبر 305، ٹوبر ٹیک سنگھ سعادت حسن منٹو صفحہ نمبر 311، ٹوبر ٹیک سنگھ کا خلاصہ صفحہ نمبر 311، فنی و فکری جائزہ صفحہ نمبر 314، فکری جائزہ صفحہ نمبر 317، حصہ چارم ڈرامہ 320 صفحہ نمبر 320، کچھ ڈرامے کے بارے میں صفحہ نمبر 320، ڈرامے کی اہم قسمیں صفحہ نمبر 321، انارکلی سید امتیاز علی تاج صفحہ نمبر 323، تعارفی نوٹ صفحہ نمبر 323، سید امتیاز علی تاج کی ڈرامہ نگاری صفحہ نمبر 323، ڈرامہ انارکلی کا خلاصہ صفحہ نمبر 326، انارکلی کا موضوع صفحہ نمبر 329، انارکلی کا بنیادی خیال صفحہ نمبر 329، مجموعی جائزہ صفحہ نمبر 333، آغا حشر کاشمیری صفحہ نمبر 340، آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ نگاری صفحہ نمبر 341، کردار نگاری صفحہ نمبر 342، آغا حشر کے ڈراموں میں فنی خامیاں صفحہ نمبر 346، خواب ہستی آغا حشر صفحہ نمبر 350، خواب ہستی کا خلاصہ صفحہ نمبر 350، خواب ہستی کے کردار صفحہ نمبر 352، مجموعی جائزہ صفحہ نمبر 349، تعلیم بالغاں خواجہ معین الدین صفحہ نمبر 360، خواجہ معین الدین کی ڈرامہ نگاری صفحہ نمبر 361، تعلیم بالغاں کی قابل ذکر فنی اور فکری خصوصیات صفحہ نمبر 370، اشفاق احمد صفحہ نمبر 376، اشفاق احمد کی ڈرامہ نگاری صفحہ نمبر 376، قرۃ العین اشفاق احمد صفحہ نمبر 380، خلاصہ صفحہ نمبر 380، کردار نگاری صفحہ نمبر 384، حصہ پنجم سیاق و سباق کی روشنی میں عبارات کی تشریح صفحہ نمبر 386، چند نمونے صفحہ نمبر 387، آپ پرچہ کیسے حل کریں گے صفحہ نمبر 394، نمونے کا پرچہ صفحہ نمبر 397، امداد کتب صفحہ نمبر 399۔ صفحہ نمبر 1، افسانوی ادب۔ قصہ کہانی اتنی قدیم ہے جتنا خود انسان کی بنیاد۔ انسان کا جذبہ تجسس نے فطری طور پر قصہ پسندی کا رجحان ہے، جس کی تسکین کے لیے معاشروں میں قصہ گو اور داستان طراز وجود میں آئے، جو اپنی قوت تحلیل سے واقعات کو ترتیب دے کر داستانوں کی تخلیق کرتے رہے، ان کو دلچسپ، دلکش اور زندگی سے برتر کرداروں اور طلسماتی پراسرار ماحول میں سے سجاتے اور اپنی قوت گویائی، چرب زبانی اور زبان دانی کی مہارت سے لوگوں کو سنا کر اپنا گرویدہ بناتے تھے۔ جیسے جیسے سماجی زندگی ترقی کرتی رہی اور علم اور شعور کی حدیں بڑھتی گئیں، ویسے ویسے کہانیوں کا مواد، ان کی شکل اور ان کا انداز بیاں بدلتے گئے۔ انسان نے لکھنا سیکھا تو کہاں یہ کہانیاں بھی لکھی گئیں۔ یہ رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے حکایت، تمثیل، ناول، افسانے اور ڈرامے کی منزلوں تک پہنچی۔ انہیں مجموعی طور پر افسانوی ادب کہا جاتا ہے۔ اردو کسی بھی زبان کے نثری ذخیرے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: الف ب افسانوی ادب، داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، تمثیل وغیرہ۔
غیر افسانوی ادب مضمون، مقالہ، انشائیہ، سوانح، آپ بیتی، مکتوب، خاکہ، تبصرہ، طنز و مزاح اور سفرنامہ، ترجمہ وغیرہ۔ داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، تمثیلی کہانیاں وغیرہ کو افسانوی ادب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کہانی یا قصہ مشترک ہوتا ہے۔ کہانی کیا ہے؟ کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ قصہ کے معنی بھی کہنا ہے اور بیان کرنے کے ہیں۔ یکے بعد دیگر واقعات کے مجموعے کو کہانی کہتے ہیں۔ غیر افسانوی ادب وہ ہوتا ہے جس میں قصہ کہانی نہیں ہوتی بلکہ ایک خیال بیان کیا جاتا ہے۔ داستان ایک افسانوی صنف ادب ہے۔ صفحہ نمبر 2، داستان کیا ہے؟ داستان کہانی کی سب سے اولین اور قدیم قسم ہے۔ داستان سے پہلے ہمارے یہاں کہانی کہی جاتی تھی جسے قصہ بھی کہتے تھے۔ داستان قصے یا کہانی کی شکل میں کس قدر ترقی یافتہ ادب کی شکل میں آئی ہے۔ اصطلاح میں داستان وہ کہانی ہے جس کی بنیاد تخیل اور معکوف الفطرت عناصر پر ہوتی ہے، جس میں مرکزی قصہ ایک ہی ہوتا ہے مگر اس قصے سے رفتہ رفتہ اتنے قصے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ داستان مختلف کہانیوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یوں قصہ در قصہ ایک طویل رواں سلسلہ رواں رہتا ہے اور انہی کے توسط سے داستان تشکیل پاتی ہے۔ ایک معیاری داستان بالمعمول مندرجہ ذیل اجزاء سے ترکیب پاتی ہے۔ داستان کی اجزائی ترکیبی یا شرائط۔ طوالت داستان کی اولین شرط ہے۔ داستان کے لیے طوالت کا ہونا ضروری ہے مگر دلچسپی برقرار رہے ورنہ بیزاری آ جائے گی۔ داستانیں پڑھی نہیں سنی جاتی ہیں۔ رات کے وقت بادشاہ اور امیر اپنی خوابگاہوں میں اور عام لوگ چوک چوراہے میں یا کسی مکان میں دیر تک داستان سنتے۔ بادشاہوں اور امیروں کے یہاں معمول تھا کہ داستان گوئی اس وقت تک سلسلہ جاری رکھتا جب تک سننے والے سو نہ جائیں۔ اگلی رات داستان کی دوڑ وہیں سے تھام لی جاتی جہاں پچھلی شب ٹوٹی تھی، اسی لیے ضروری ہوا کہ داستان طولانی میں ہو۔ پلاٹ سے مراد کہانی میں مختلف واقعات جن کا آپس میں منفی ربط ہو اور جس سے کہانی کے تانے بانے بنے جاتے ہوں۔ ہر قصہ چند واقعات کے مجموعے سے تیار ہوتا ہے اور ان کی ترکیب و تنظیم کا نام پلاٹ ہے۔ پلاٹ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مثلاً مربوط پلاٹ اور غیر مربوط پلاٹ۔ مربوط پلاٹ وہ ہوتا ہے جس میں ربط ہوتا ہے، سارے واقعات کا آپس میں ربط و تعلق ہوتا ہے۔ غیر مربوط پلاٹ میں ربط یا ترتیب نہیں ہوتی بلکہ سادہ پلاٹ ہوتا ہے جس میں ایک قصہ ہو، مرکب پلاٹ ہو جس میں زیادہ قصے ہوں اور داستان کی بنیاد کسی نہ کسی پلاٹ پر رکھی جاتی ہے۔ اس کے بغیر داستان کا تصور بالکل بے معنی ہے۔ اردو داستانوں کے پلاٹ میں تنوع میں کمی ہوتی ہے۔ بالمعمول تمام داستانوں کے پلاٹ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 3، معکوف الفطرت عناصر یا حرفے یا خر کے عادات عناصر۔ داستان میں قدم قدم پر جن دیو، پریاں، سحر، طلسمات، جادو، اسم اعظم لوح اور خضر وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے بغیر کسی داستان میں دلچسپی اور دلکشی پیدا ہونا مشکل ہے۔ معکوف الفطرت عناصر داستان کی دوسری خصوصیت ہے اور ہمارے نہیں بلکہ تمام قدیم عالمی ادب میں معکوف الفطرت عناصر سے پر ہیں۔ مثالی کردار۔ داستانوں میں ہمیشہ مثالی کردار سے سابقہ پڑتا ہے۔ ہیرو میں دنیا بھر کی خوبیاں اور اچھائیاں جمع ہوتی ہیں اور معقول فطرت قوتوں کا مالک ہوتا ہے۔ ہیرو ہی نہیں، داستانوں کے سارے انسان عجیب الخلقت ہوتے ہیں، خیر کے مجسمے اور بدی کے پیکر۔ ہماری داستانوں میں صرف اونچے طبقے کے لوگ، شہزادے اور امیرزادے پیش کیے جاتے ہیں۔ پیشہ ور لوگ جیسے خدمت گزار، خواجہ سراج، چڑی مار وغیرہ کے برابر کے نام ہیں۔ اونچے طبقے کے کرداروں کی پیشکش میں ناقص اور یک رخی ہے۔ غیبی امداد داستانوں کے کرداروں کو موقع ہی نہیں دیتی کہ ان کی صلاحیت بروئے کار لائے۔ خطرہ درپیش ہو، سلیمانی ٹوپی اوڑھ کر ہیرو دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ داستان میں ہیرو اور ہیروئن کو مشکل سے ہمیشہ غیبی مدد حاصل ہوتی ہے جس سے ان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ خطابت اور رنگینی بیانی۔ ایک داستان کو خطیبانہ لہجے میں اختیار کرتا ہے، اس کی زبان میں بڑی رنگینی اور چاشنی ہوتی ہے۔ داستانوں کا اسلوب عموماً پرتکلف اور مسجع و مکفّع ہوتا ہے۔ تحریر انگیزی
تحیر انگیزی، داستان کے واقعات و بیانات اتنے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ سامع سننے والا کامیاب داستان گو سننے والوں کی دلچسپی اور اشتیاق کو ختم ہونے نہیں دیتا، بلکہ جزیات قصے کے ذریعے ان کی حیرت اور استعجاب کو مسلسل بڑھاتا ہے۔ مشہور جرمن شاعر گوئٹے حیرت و استعجاب کو فن کی انتہا قرار دیتے ہیں۔ معاشرت کی مرقع کشی، صفحہ نمبر 4۔ معاشرت کی مرقع کشی ہمارے داستانوں کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ ان داستانوں سے لکھنؤ اور دہلی تہذیب کی پوری تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ منظر نگاری، داستان ایک بنیادی خصوصیت منظر نگاری بھی ہے۔ ایک کامیاب داستان وہی ہوتی ہے جس میں داستان کو جزیات نگاری کے ساتھ منظر کشی کے اصول پر کاربند ہے۔ تخیل اور رومان، ہر داستان گو سامعین کو ایک ایسی دنیائے تخیلات کی سیر کراتا ہے جو ان کے لیے ان کی اندیکھی اور بالکل اجنبی ہوتی ہے۔ اس رومانی اور خیالی دنیا کی ہر شے، انسان، حیوان، نباتات اور جمادات، غرض پوری فضا اور ماحول انوکھی اور نرالی ہوتی ہے۔ انجام، وہ ہر داستان کا انجام ہیرو کے لیے خوشی اور ترابط اور تربیہ اور ہوتا ہے، اور اس کا مخالف ناکام اور نامراد رہتا ہے، اور اس میں آخر کار نیکی کی فتح اور برائی کی شکست ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 5۔ حصہ اول، داستان باغ و بہار از امیر امن دہلوی۔ تعارفی نوٹ: پیدائش تقریباً 1748، دہلی۔ اصل نام میر امن، تخلص امن لطف، ملازمت فورٹ ولیم کالج کلکتہ۔ تصانیف: باغ و بہار 1802، یہ باغ و بہار میر عطا حسن تحسین کی کتاب نو طرز مرصع کا ترجمہ ہے یا اخذ کیا ہے۔ بعض باغ و بہار کا ماخذ فارسی کے قصے چار درویش کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ چار درویش کے قصے کو عطا خان تحسین نے نو طرز مرصع میں ڈھالا ہے۔ میر امن سے پہلے محمد اوس زین بن یاغوث زرعی نے بھی اس کا ترجمہ کیا نو طرز مرصع کے نام سے۔ گنج خوبی ملا حسین وائس کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ انتقال 1217 ہجری میں۔ خلاصہ باغ و بہار، داستان باغ و بہار میں چار درویش اور ایک بادشاہ آزاد بخت کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اسے خلاصہ کچھ یوں ہے۔ پہلا درویش یمن میں رہنے والا تھا جو ملک التجار خواجہ احمد کا بیٹا تھا۔ 14 برس کی عمر میں والد انتقال کرتے ہیں۔ لاپرواہی سے اپنے والد کے تمام مال و دولت کھو بیٹھتا ہے اور برے حالات میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر بہن کے گھر جا کر اس کے ٹکڑوں پر گزارا کرتا ہے۔ بہن اسے تجارت پر آمادہ کرتی ہے اور درویش دمشق روانہ ہوئے۔ وہاں ایک تابوت میں زخمی شہزادی سے ملتا ہے، اس شہزادی کا علاج کرتا ہے۔ شہزادی اس کے پرواہ نہیں کرتی، اس کے علاج پر دولت ختم ہو جاتی ہے۔ شہزادی کی طرف سے اسے دولت ملتی ہے۔ دوسرے درویش کا تعلق فارس سے تھا اور شہزادہ ہے۔ ایک روز ایک تاریخ دان اسے خاتم کا قصہ سناتا ہے تو وہ خاتم کو پسند کرتا ہے اور خاتم کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن اسے بصرے کی شہزادی کی سخاوت کا قصہ سناتا ہے۔ شہزادی کی سخاوت کا قصہ سن کر بصرے روانہ ہو جاتا ہے اور شہزادی پر دل فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح خطرناک شرط قبول کرتا ہے اور اس کے بعد تیسرا درویش شروع ہوتا ہے۔ تیسرا درویش غم کا شہزادہ ہے۔ دوستوں کے ساتھ گھوڑے پر سیر کرنے جاتا اور صحرا میں ایک ہرن دیکھ کر اس کا پیچھا کرتا۔ ہرن پہاڑ پر جاتا اور شہزادہ بھی اس کے پیچھے جاتا۔ شہزادہ رونے کی آواز سنتا اور اسے کوئی بد دعا دیتا تھا۔ اس نے دیکھا تو ایک فقیر ہے، اس نے معافی مانگی۔ فقیر کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہاں رات کو ایک خوبصورت لڑکی دیکھتا ہے اور اس کے بعد چوتھا درویش اپنی کہانی سناتا ہے۔ چوتھا درویش چین کا بادشاہ کا بیٹا ہے، مبارک نامی غلام پر بے حد اعتبار کرتا ہے۔ اس کے بعد آزاد بخت بادشاہ کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ آزاد بخت سلطنت روم کا وارث تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے فقیری اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ اولاد کے لیے وہ کسی خانقاہ میں جاتا ہے، وہاں اس کی ملاقات چار درویشوں سے ہوتی ہے جو باری باری کہانی سناتے ہیں۔ سوال نمبر 1، باغ و بہار اردو کی بہترین داستان ہے، فن داستان کی روشنی میں تائید و تردید کیجیے۔ 2010 پشاور یونیورسٹی۔ سوال نمبر 2، باغ و بہار پر دہلوی تہذیب و معاشرت کا اثر کا تجزیہ۔ 200
2011 پشاور یونیورسٹی۔ باغ و بہار میں فنی فکری خوبیوں پر سیر حاصل تبصرہ 2008 پشاور یونیورسٹی۔ باغ و بہار کے کردار پر نوٹ لکھیے 2004 پشاور یونیورسٹی۔ صفحہ نمبر 7 پس منظر۔ انگریز ہندوستان کو تجارت کی غرض سے آئے تھے اور آہستہ آہستہ ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور تسلط کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ادارے قائم کیے۔ ان میں ایک فورٹ ولیم کالج بھی تھا۔ فورٹ ولیم کالج 4 مئی 1800 میں قائم ہوا۔ اس کالج کا مقصد یہ تھا کہ انگریز افسر کو دیسی زبانوں سے صرف اس حد تک روشناس کرایا جائے کہ انگریزی حکومت کام چلانے سے انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ اس وقت اردو زبان میں ایسی کتابیں موجود تھیں جو صاحبان عالی شان کو بول چال کی زبان سکھانے میں مدد دے سکیں۔ دوسری بات یہ کہ کالج کے قیام کے ساتھ ہی انہیں نصابی کتب کے سلسلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ ملک کے گوشہ گوشہ سے ایسے مضمون نگاروں کو بلا کر کالج میں ملازم رکھا گیا جو نہایت آسان اور عام فہم زبان میں کتابیں لکھ سکیں۔ یوں سادہ نثر میں مقبول عام قصوں اور داستانوں کے تراجم شروع ہوئے، جن میں سے ایک میر امن بھی تھے۔ میر امن میر بہادر علی حسینی کے توسط سے فورٹ ولیم کالج سے منسلک ہو گئے اور ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش پر 1801 میں قصہ 4 درویش کا ترجمہ کیا۔ قصہ 4 درویش کو میر امن کے سے پہلے عطا حسین تحسین نے فارسی اور اردو میں ترجمہ کر کے اس کا نام نو طرز مرصع رکھا۔ میر امن نے باغ و بہار میں 1801 میں لکھنا شروع کیا، 1802 میں تکمیل کو پہنچائی، جبکہ 1803 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ میر امن نے اگرچہ دیباچے میں فارسی قصے کو اپنی کتاب کا ماخذ بنایا، مگر بابا اردو مولوی عبدالحق نے اپنے باغ و بہار میں ثابت کیا کہ میر امن نے قصہ 4 درویش کا ترجمہ نہیں بلکہ تحسین کی نو طرز مرصع دے کر لکھا ہے۔ سوال: باغ و بہار کی کردار نگاری کا تنقیدی جائزہ۔ جواب: میر امن وہ پہلا داستان گو ہے جس نے اپنے قصے باغ و بہار میں کردار نگاری کے ایک الگ معیار قائم کیا ہے۔ باغ و بہار کے کردار کو میر امن نے فنی بصیرت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی سے اس طرح پیش کیا ہے کہ ان کے کرداروں پر معاشرتی اور تہذیبی اقتدار کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کی داستانوں کے کردار ثابت اور غیر متغیر رہے۔ کردار میں کوئی ارتقا نہیں، ہر جگہ ہر شخص جیسے ابتدا میں ہوتا ہے ویسا ہی آخر تک رہتا ہے۔ الغرض کردار 2 فریقوں سے بٹے ہوتے ہیں، ایک فریق خوبیوں کی پوت ہوتا ہے اور دوسرا بدی اور برائی کا مجسمہ۔ صفحہ نمبر 8 لیکن میر امن کے ہاں ہمیں ان کی داستان میں یہ معیار نظر آتا ہے، اور نہ ہی انہوں نے ان داستانوں کی طرح کردار نگاری کی اور نہ ہی ان کی کوئی تقلید کی۔ بقول ممتاز حسین: یہ ساری باتیں کسی اور داستان کی کردار نگاری کے بارے میں صحیح ہوں تو ہوں، میر امن کے افراد اور داستان کے بارے میں یہ صحیح نہیں ہے۔ میر امن کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی بھی کردار کو پیش کرتے وقت اس کی صورت و سیرت پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ چلتا پھرتا ایک زندہ انسان ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ باغ و بہار کے کردار پر نظر ڈالی جائے تو یہاں ہمیں 2 قسم کے کردار ملتے ہیں، مرد کردار اور نسوانی کردار۔ باغ و بہار کے مرد کردار: بہت سے ناقدین کا خیال ہے کہ مردانہ کرداروں کی کردار نگاری کرتے وقت میر امن کسی فنکارانہ چابک دستی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے ہم داستان کے مرد کرداروں کا جائزہ لیں، جس میں 4 درویشوں کے علاوہ آزاد بخت اور خواجہ سکھ پرست بھی شامل ہیں۔ پہلا درویش، دوسرا درویش، تیسرا درویش، چوتھا درویش، 5واں بادشاہ آزاد بخت اور چھٹا خواجہ سنگ پرست۔ چاروں درویش جو کہانی کے ہیرو ہیں، ان کے بارے میں کیا چند الفاظ یہ لکھتے ہیں: ان میں شہزادگی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، ان کے عشق میں کوئی عظمت، کوئی بلندی اور وقار نہیں۔ کردار نگاری کے نقطہ نظر سے باغ و بہار کے مرد کردار زیادہ قابل ذکر نہیں، کیونکہ ان میں کسی قسم کا ارتقا نہیں۔ خاص طور پر چاروں درویش جو اپنی داستان کے ہیرو بھی ہیں، وہ گرچہ جدا جدا ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کردار کے نقائص کے لحاظ سے ان کی یکسانیت ہے۔ ذیل ہم فرداً ان کا تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا درویش یمن کے ملک التجار کا بیٹا ہے، 14 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا، پھر اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کا باپ مرا تو سارا سرمایہ اس کے ہاتھ لگا، مگر اپنے لچے لفنگے یاروں کے
مصاحبت سے اس نے تمام مال و دولت چند دنوں میں اڑا ڈالی اور کنگال ہو گیا۔ صفحہ نمبر 9۔ کئی برس کے عرصے میں ایک بار کی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہ گئی۔ دوست آشنا جو دانت کٹائی روٹی کھاتے تھے، وہ چمچہ بھر بھی خون اپنا ہر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے، کافور ہوئے سوائے غم اور افسوں کے رفیق نہ ٹھہرا۔ جب کوئی سہارا اور آسرا نہ رہا تو اپنی سگی بہن یاد آئی۔ عیش کے دنوں میں جسے کبھی بھی یاد نہ کیا تھا، ڈیٹھ ہو کر اس کے در پر آ گیا۔ اپنی بہن کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ غیرت دلانے پر دمشق روانہ ہوا اور وہاں زخمی شہزادی سے ملی۔ اس کا علاج وہ بڑی محنت سے کرتا ہے اور اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے، لیکن شہزادی اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ درویش مستقل مزاجی کی صفت سے بھی محروم ہے، اسی لیے یوسف سوداگروں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ درویش کے کردار میں مردانگی نام کی چیز نہیں، یہ ایک مجہول اور بودا کردار ہے جو فرمانبرداری، خوشامدی، عجز و انکساری کے باوجود دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ اس کو کمگوشی نکمے شخص کی شادی شہزادی سے ہو جاتی ہے، مگر جنگل میں اس کو کھو دینا اور اس کی تدبیر اور عاقبت اندیشی اور بد نصیبی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ غرض کسی مقام پر کوئی مؤثر اقدام نہ کر سکا۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے۔ 14 سال کی عمر میں حاتم طائی اس کا آئیڈیل بن جاتا ہے اور زندہ جاوید رہنے کے لیے حاتم طائی کی تقلید کرتا ہے۔ فارس کا یہ شہزادہ مذہبی ذہن رکھتا ہے اور سخاوت اس کے نزدیک روحانی ترقی کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر جب ایک فقیر سے بصرہ کی شہزادی کا ذکر سنتا ہے تو بصرے روانہ ہو جاتا ہے، اور جب شہزادی کو دیکھ لیتا ہے تو اسے اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ شہزادہ دوسرے شہزادوں کے مقابلے میں اتنا خوش آمد نہیں۔ دوسری بات یہ کہ شہزادی خطرناک شرط کو قبول کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہادر، عالی ہمت اور مہم جوئی سے نہیں گھبراتا۔ بقول زاہدہ معین، غم جانا سے غم ہائے دہر تک سفر کی یہ درویش کی آدمیت و انسانیت، اس کے دل کی گداختگی، ایثار و قربانی بحیثیت مجموعی اس کے کردار کی بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے کردار میں بڑی استقامت ہے۔ صفحہ نمبر 10۔ اس کا پورا کردار اخلاق کی سربلندی اور خطرہ پسندی کو مملوء ہے۔ قصہ کے شروع سے لے کر داستان کے آخر تک وہ کہیں بھی سستی، تھکاوٹ، چرب زبانی یا فریب کاری سے کام لیتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کردار عظمت اور رفعت کا جو نشان بھی دیکھتا ہے، اسے اپنی منزل سمجھ کر اس کے حصول کے لیے دگ و دو کرتا ہے۔ جب تک اسے وہ حاصل نہ کر لے دم نہیں لیتا۔ اسے آرام طبی اور عیش گوئی سے نفرت تھی۔ وہ بے سکون اور ٹھہراؤ کے نام کے لفظوں سے بالکل واقف ہی نہ تھا۔ تیسرا درویش، باغ و بہار کا تیسرا درویش عجم کا شہزادہ ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہے۔ یہ کردار بھی دوسرے درویشوں کی طرح کسی حد تک خوشامدی ہے، کہیں کہیں جرأت اور دیانت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، مگر عشق کے میدان میں کوئی مار کے مارنے کی اہلیت سے عاری ہے۔ اکیلا ہی جب ہرن کا پیچھا کرتا ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک مہم جو اور نڈر اور پراعتماد نوجوان ہے۔ اس کے علاوہ درویش جس طرح فرنگ کی شہزادی کا حال معلوم ہوتا ہے، وہ درویش کی متجسس طبیعت کی عکاسی ہے۔ یہ درویش ایک ڈرپوک عاشق ہے۔ جب شہزادی ڈوب جاتی ہے تو عاشق زار ساحل سے ڈوبنے کا یہ نظارہ دیکھ کر بھی ڈوب نہ مرے۔ اسی لیے درویش عشق کے معاملے میں بہت کمزور ہے، اس کی محبت میں کوئی وقار نہیں۔ بقول زہرہ معین، اس کا کردار کمزور ہے، بے جان اور ڈھیلا ہے۔ ابتدا میں وہ بڑا مہم اور متجسس اور بے خطر نظر آتا ہے، مگر عشق کے مہم میں اس سے کم ہی کوئی ایسا کارنامہ سرزد نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر اسے عاشقوں کے زمرے میں شامل کیا جا سکے۔ جب وہ ملک فرنگ جاتا ہے تو شہزادی فرنگ کے عاشق کو قتل کرا دیا ہوتا ہے، اور اس سے اس کی زیادہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے نہیں پڑتا کہ وہ مرحوم شہزادے کے جنازے میں شرکت کرتا، جو کہ ممنوع قرار دیا گیا ہوتا ہے۔ بعد ازاں شہزادی پکے ہوئے آم کی طرح اس کی گود میں ٹپک پڑتی ہے، مگر جب اسے بھاگنے کی
مہم پیش آتی ہے تو شہزادہ خاموش تماشائی بننے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور داروغہ بہرار خان کو سارا مار کا سر انجام دینا پڑتا ہے۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے جو ناز و نعم سے پرورش پاتا ہے۔ بیگمات اور خواصاؤں کے درمیان صحبت کی وجہ سے عقل و شعوری سے عاری اور جوان مردی کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ عملی دنیا سے خیالی دنیا کا باسی ہے۔ اس کا کردار بہت بودا ہے اور اس میں شہزادوں کے سارا وقار بالکل ناپید ہے اور انسان شناسی کے جواہر سے بھی محروم ہے۔ اس کی راہ میں ذرا استقامت نہیں۔ مبارک حبشی نامی غلام کو وہ ایک موقع پر اپنا بڑا معتبر وفادار اور نمک حلال غلام بناتا ہے، لیکن جب مبارک اسے مرحوم بادشاہ طلسماتی مکان، جواہرات اور سونے کے بند وغیرہ دکھانے کے لیے زمین کھودتا ہے تو اسی غلام کو، جسے وہ کچھ دیر پہلے باعتبار نمک حلال بتا چکا ہے، گڑھا کھودتے دیکھ کر موت آنکھوں کے سامنے پاتا ہے۔ یہ درویش بے وقوف اور ناقبت اندیش ہے۔ اس کی ناقبت اندیشی اس وقت انتہا کو پہنچتی ہے جب وہ ملک صادق سے طاقتور جن اور اپنے باپ کے مخلص دوست کے ساتھ جنگ آزما ہو کر شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ چوتھے درویش کی تکمیل مبارک حبشی کے ہاتھ میں ہے جو اس کا عقل ہے اور اس کا واحد ذریعہ ہے اور سہارا ہے۔ مختصر یہ کہ درویش پہلے تین درویشوں کے مقابلے میں اخلاقی طور پر زبردست پستی اور پسکڑی کا کردار ہے۔ بادشاہ آزاد بخت، صفحہ نمبر 11۔ بادشاہ آزاد بخت روم کی سلطنت کا تنہا وارث ہے۔ اسے دنیا کی ہر آسائش و سہولت میسر ہے۔ وہ نیک، عبادت گزار اور سخی ہے۔ ان سب کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہونے سے اکثر پریشان رہتا ہے۔ 40 سال کی عمر تک پہنچ کر اسے اقتدار و اختیار سے لا تعلقی ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، اور اولاد کے لیے جب وہ کسی خانقاہ میں جاتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات ان درویشوں سے ہوتی ہے جو باری باری اس کو کہانی سناتے ہیں۔ اس کا کردار کو داستان کی کلید اور بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ گیان چند نے اسے قصے کا ہیرو کہا ہے۔ آزاد بخت طبیعت میں عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ اس کے بغیر جرم ثابت ہوئے اپنے وفادار وزیر کی موت کا حکم دیتا ہے اور بوڑھے سگے برس سے کم سن شہزادی کی شادی کرواتا ہے۔ اگر ایک طرف رحمدلی کا مظاہرہ ہے تو دوسری طرف کم سن شہزادی کے ساتھ جبر و زیادتی بھی آئینہ دار ہے۔ آزاد بخش کی داستان، صفحہ نمبر 12۔ آزاد بخش کی داستان دوسرے درویشوں کی طرح عشق کا عنصر شامل نہیں۔ ان کی مہم جوئی کی جہت دوسرے درویشوں کے برعکس ہے۔ ان کی بلند حوصلگی، صبر و سکون اور اعلیٰ ظرفی کے جو جواہر موجود ہیں جو بادشاہوں کے مزاج میں ایک حصہ ہونا چاہیے۔ خواجہ سگ پرست کا کردار، خواجہ نیشا پوری کا سوداگر ہے۔ ان کے کرداروں میں بہت سی خوبیاں ہیں مگر کردار پر خلوص اور اس میں سادگی اور بھولپن وغیرہ موجود ہے۔ خواجہ سگ پرست کا کردار باغ و بہار کے مرد کرداروں میں سب سے زیادہ جاندار ہے۔ بقول ڈاکٹر سہیل بخاری، باغ و بہار کا یہ کردار زندہ جاوید ہے۔ یہ کردار جلد متاثر ہو کر بھروسہ کر لیتا ہے۔ وہ محبت اور نیکی میں انتہا پسندی اور حسن پرستی ہے اور درویشوں کی طرح اسے عشق کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ خواجہ سوداگر کے بچے یعنی وزیر زادی کے حسن ظاہری دیکھ کر اپنے غلام بھیج کر اسے بلاتا ہے۔ ان تمام صفات کے باوجود اس کے کردار پر سگ پرستی جیسے بندے کا دھبا لگ جاتا ہے۔ وہ دو آدمیوں کو پنجرے میں قید کر رکھتا ہے اور کتے کے گلے میں لالوں سے مزین پٹا ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنے اس طرز عمل کے خاطر بدنام ہے مگر کسی کو اس کا راز نہیں بتاتا۔ گیان چند لکھتے ہیں، خواجہ سگ پرست نہیں ہے بلکہ شریف اور بے وقوف معلوم ہوتا ہے۔ اس میں دنیا داری کی عقل بالکل نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں سے دغا پر دغا کرتا ہے مگر پھر بھی انہیں اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ خواجہ سگ پرست بہت مہذب اور شائستہ ہے، موثر گفتگو کرتا ہے اور اس کی کہانی سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ غرض خواجہ سگ پرست کا کردار اپنی بہت سی خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود ایک فعال کردار ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے
نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 13، باغ و بہار کے نسوانی کردار پر نوٹ لکھیں۔ نسوانی کردار، مرد کرداروں سے قطع نظر باغ و بہار کے نسوانی کرداروں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی میر امن کی کردار نگاری کا شاہکار ہے۔ نسوانی کردار فنی اعتبار سے مرد کرداروں سے زیادہ جاندار ہیں۔ سید وقار عظیم میر امن کے نسوانی کردار کے متعلق لکھتے ہیں، کردار نگاری کے معاملے میں میر امن نے جو توجہ ہر داستان میں ہیروئن پر صرف کی ہے، اس سے مردوں کے کردار محروم رہے ہیں۔ باغ و بہار کے نسوانی کرداروں میں درج ذیل کرداروں کا تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ ماہرو وزیرزادی، سرا ندیب کی شہزادی، بصرے کی شہزادی، پہلے درویش کی بہن، فرنگ کی شہزادی کا کردار، زیر بار کی رانی کا کردار، چوتھے درویش کی ہیروئن کا کردار اور کٹنی کا کردار۔ ماہرو پہلے درویش کے قصے کی ہیروئن ہے، جیسے میر امن نے نہایت خوبصورت پری پیک کر دکھایا ہے۔ احساس برتری کے باعث اس میں ایک رکھ رکھاؤ بھی ہے، لیکن آخر وہ جذبہ عشق کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتی ہے تو اس میں قدر نرمی اور ملائمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے مزاج میں تضاد پایا جاتا ہے، وہ بیک وقت رحم دل بھی ہے اور قاہر بھی، عشق بھی کرتی ہے اور بدنامی سے خوف زدہ بھی، وہ دانشمند بھی ہے اور جذبہ دل کے ہاتھوں مغلوب بھی، وہ مذہب پر یقین بھی رکھتی ہے اور عملی طور پر مذہبی احکام سے انحراف بھی کرتی ہے۔ میر امن نے اپنے فن کی پوری قوت اس ہیروئن کے کردار کی تعمیر و تشکیل پر صرف کر دی ہے۔ سید وقار عظیم لکھتے ہیں، انہوں نے اس کے کسی نقش کو نہ تو ادھورا چھوڑا ہے اور نہ ہی ان کی مصوری میں کہیں غیر ضروری شریعت کو دخل دیا ہے۔ صفحہ نمبر 14، وزیرزادی، باغ و بہار کے نسوانی کرداروں میں ایک زندہ متحرک کردار آزاد بخت والی داستان کی وزیرزادی ہے۔ وزیرزادی خواجہ سگ پرست سے بادشاہ آزاد بخت کے کہنے پر شادی کرتی ہے۔ وزیرزادی کی شادی خواجہ سے اس وقت ہوتی ہے جب اس کے گڑیا کھیلنے کے دن ہوتے ہیں۔ خواجہ سگ پرست کی عمر 50 سال کی ہوتی ہے، لیکن وزیرزادی بادشاہ کا حکم بجا لاتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ بقول عابد حسن، عورتوں میں وزیرزادی نے کم عمری میں قربانی اور محبت کی جو مثال پیش کی ہے، اس کا جواب نہیں۔ خواجہ سگ پرست سے شادی کرنا قربانی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ وزیرزادی بڑی دانشمند، مصلحت بین اور دنیا دار ہے۔ یہ واحد کردار ہے جو نسوانی صفات کا مرقع ہونے کے ساتھ ساتھ مردانہ اوصاف کا بھی مظہر ہے۔ وہ خردمند وزیر کی مہم جو اور بہادر بیٹی ہے۔ جب وہ باپ کو چھیڑنے کی تدبیر سوچتی ہے تو اس کا کردار سراپے عقل دکھائی دیتا ہے، چھڑانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا کردار سراپے عقل دکھائی دیتا ہے۔ وہ وفادار ملازم کی مدد سے سامان تجارت کا انتظام کرتی ہے۔ سوداگر بچے کا مردانہ بھیس بدل کر نیشا پور کی راہ لیتی ہے تاکہ کتے کے گلے میں لعلوں کی حقیقت معلوم کر لے اور اپنے باپ کو بلائے ناحق سے چھڑا سکے۔ غرض وزیرزادی جس طرح کے بھیس بدل کر اپنے باپ کی کامیابی وکالت کرتی ہے وہ میر امن کا کامیاب کردار نگاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
بلا شبہ اسے باغ و بہار کا ناقابل فراموش نسوانی کردار کہا جاتا ہے۔ یہ کردار زندگی کی توانائی، حرکت و حرارت، رعنائی و دلکشی، حسن و جمال اور شباب و جوانی سے بھرپور متحرک کردار ہے۔ نمبر 3، سرندیپ کی شہزادی۔ سرندیپ کی شہزادی خواجہ سکھ پرست کی قصے کا ہیروئن ہے۔ میر امن نے اس کردار کے ذریعے خاص ہندوستانی نسوانیت کا ایک مرکب پیش کیا۔ وہ کھلے ماحول کی پروردہ ہے جہاں پر پردہ کرنے کا رواج نہیں، وہ مردوں کی طرح آزاد جنگلوں میں گھومتی اور شکار کرتی پھرتی ہے۔ میر امن نے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے: وہاں کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی نہایت خوبصورت، صاحب جمال، اکثر بادشاہ اور شہزادے اس کے عشق میں خراب تھے۔ وہاں رسم و حجاب نہ تھی، اس لیے وہ لڑکی تمام دن ہم جولیوں کے ساتھ سیر و شکار کرتی پھرتی۔ ایک دن وہ شاہی باغ میں سیر کے لیے جاتی، اس کی سہیلیاں خواجہ سکھ پرست اور اس کے کتے کو زخمی حالت میں پاتی تھیں۔ شہزادی بڑی رحم دل ہے، وہ زخمی اجنبی پر رحم کھا کر اسے علاج کے لیے جراح کے حوالے کر دیتی ہے۔ خواجہ اس کا حسن دیکھ کر ہوش کھو دیتا ہے۔ جب خواجہ اسے اپنا قصہ سناتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ سوداگر ان کے بے شمار خداؤں کو نہیں مانتا تو اس کے قتل پر تل جاتی ہے۔ لیکن قتل کرنے سے پہلے خواجہ اس پر اسلام کی وحدانیت واضح کرتا ہے، جس کو سن کر وہ مسلمان ہو جاتی ہے اور اسلام کے اصولوں پر سختی سے پابندی کرتی ہے۔ لیکن زیادہ الفت میں کہیں کہیں اس کے امغاز برتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا عمل اس کے مذہب کے منفی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 15، بصرے کی شہزادی۔ بصرے کی شہزادی دوسرے درویش یعنی شہزادہ فارس کی محبوبہ ہے، جو آخر میں اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ شہزادی کی 6 بہنیں تھیں۔ ایک روز بادشاہ نے انہیں کہا کہ خدا کا شکر کرو کہ تم شہزادیاں ہو، اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو تم شہزادیاں نہ ہوتی۔ اس میں سے ایک زیر تذکرہ یعنی بصرے کی شہزادی جو مذہب پر پورا یقین رکھتی تھی، اس بات کی قائل تھی کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے تابع ہوتا ہے۔ اس نے اپنے باپ یعنی بادشاہ کی اس بات کو مسترد کر دیا اور سب کچھ تقدیر اور اللہ کی دین قرار کر دیا۔ جس کے جواب میں شہزادی کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا اور جہاں وہ صبر و شکر کرتی رہی، مصروف عبادت رہتی۔ شہزادی کے غیر متزلزل ایمان کی وجہ سے اسے ایک بڑا خزانہ مل جاتا ہے، جو شان و شوکت سے زندگی گزارتے ہوئے آخرکار بادشاہ کو اپنے کیے پر نادم کرانے میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے اور وہ بصرے کی سلطنت اس کو بخش دیتا ہے۔ میر امن نے اسے نہایت سخی، مہمان نواز، سلیقہ شعار، ہوشیار، معاملہ فہم اور باوقار دکھایا ہے۔ یہ کردار احکام و دین کی پابند ہے، نیک اور باعفت ہے۔ شہزادی کا کردار بظاہر بے جان اور سپاٹ نظر آتا ہے، اس میں عقل و دانش اور نیکی ہی نیکی ہے۔ اس شہزادی کی سخاوت کی داستان سن کر پہلا درویش اس کی زیارت کے لیے آیا اور اس کی ایک جھلک دے کر اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کی کردار میں زندگی کے بھرپور اور حقیقی آثار اس طرح ملتے ہیں کہ افسانے کے بجائے حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 16، سید وقار عظیم ان کے بارے میں لکھتا ہے: نسوانی کشش تو اس میں نام کو نہیں جو کسی عورت کو کہانی کا ہیروئن بناتی ہے اور جس سے مجبور ہو کر ہیرو ہفت خواں طے کر کے اسے اپنانے کے لیے دیوانہ ہوتا ہے۔ وہ بہت اصول پرست ہے، صاحب دانش ہونے کے ساتھ ساتھ متزم بھی ہے۔ درباری اور وزراء اور امراء سب ان سے ڈرتے ہیں۔ پہلے درویش کی بہن۔ میر امن نے اس کردار میں مکمل طور پر ایک مکمل ہندوستانی عورت کی عکاسی کی ہے، جو اپنے بھائی کی محبت سے سرشار ہے اور اس کی ہر ممکن مدد کرتی ہے، اور جب پہلا درویش سب کچھ لٹا کر اپنی بہن کے پاس آتا ہے تو وہ خوشی سے استقبال کرتی ہے، اور بعد میں اس کی بہن اس کو غیرت دلاتی ہے اور اسے عمل کی طرف مائل کرتی ہے کہ وہ کب تک ایسے ہی بہن کے ٹکڑوں پر پلتا رہے گا، اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ہندوستانی بہن کی مکمل اور خوبصورت تصویر ہے۔ پہلا درویش اس کا کچھ حال بیان کرتا ہے: ماہ جاں میرا یہ حال دیکھ کے بلا لے کر گلے مل کر بہت روئی، تیل مالش اور کالے ٹکے مجھ پر صدقے کیے، اور کہنے لگی گرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی۔ فرنگ کی شہزادی تیسرے درویش کی محبوبہ ہے۔ یہ کردار کمزور اور مضحکہ خیز ہے، اخلاقی نقطہ نظر سے کوئی خوبی نہیں، اگرچہ حسین ہے۔ فرنگ کی شہزادی اپنے چچا زاد سے محبت کرتی ہے۔ جب وزیر اس کو آمادہ کر کے اپنے عاشق کو تلوار سے قتل کرنے کے لیے کہتا ہے تو اپنے محبوب کو قتل کرنے کے بجائے گلے سے لپٹ جاتی ہے۔
فرنگ کی شہزادی بیوقوف بھی ہے. فرار ہونے کے بعد وہ درویش کے ساتھ بہزار خان کے گھر پناہ لیتی ہے تو کٹنی کو شک کی نگاہ کے بجائے اسے اپنی انگوٹھی دے کرنا عاقبت اندیشی کا ثبوت فراہم کرتی ہے. بحیثیت مجموعی اس شہزادی کا کردار بڑا بے جان ہے. صفحہ نمبر 17. زیرباد کی رانی کا کردار. زیرباد کے راجہ کی بیٹی ہے. یہ کردار ایک طرف بہادر، باہمت اور مردانہ اوصاف کے حامل ہے، دوسری طرف سالہ سال کی رفاقت کو آن واحد میں بھول جاتی ہے اور عشق کرنے کے بعد ہر دم بدنامی سے ڈرنے والی ایک کمزور عورت ہے. اسے ایک خوبصورت جوان سے جو اس کے باپ کے وزیر کا بیٹا ہے عشق ہو جاتا ہے. چوتھے درویش کی ہیروئن کا کردار. بقول سید وقار عظیم اس میں سرے سے زندگی کوئی علامت ہی نہیں، وہ جاندار ہو کر بھی بے جان ہے. چوتھے درویش کی ہیروئن کا کردار بظاہر سپاٹ اور بے جان نظر آتا ہے. درویش اس کے قریب ایک مدت تک رہ کر کیا جتن نہیں کرتا مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا. وہ شہزادے کی والہانہ محبت سے واقف ضرور تھی مگر خود خاموش رہتی، لیکن جب شہزادہ اسے حاصل کر کے جنون کے شکر کے قریب جا کر پہنچ جاتا اور مبارک کو سوتا دیکھ کر نازنین کے قدموں پر سر رکھ دیتا ہے اور رو رو کے عرض کرتا ہے جو نازنین کے صبر کا بندھن بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کہہ گزرتی ہے میرا بھی دل تمہاری طرف مائل ہے کہ تم میری خاطر کیا ہرج مرج اٹھایا اور کن کن مشقتوں سے آئے ہو، خدا کو یاد کرو اور مجھے بھول نہ جائیو. آخر میں خاموش تماشائی بن جاتی ہے. کٹنی کا کردار. میر امن نے ایک نسوانی کردار تو بڑے فنکاری کے ساتھ تراشا ہے اور اسے لسی جمالوں کی شکل میں پیش کیا ہے. یہ عورت کٹنی زبان میں گفتگو کرتی ہے اور فقیروں کے دلوں میں بڑی خوبی سے اپنی جگہ بناتی ہے اور بڑے سلیقے سے دعائیں کرتی نظر آتی ہے. میر امن نے اس کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، اس کا خدا منہ کرے کالا، ہاتھ میں تسبیح اٹھائے برقع اوڑھے، دروازہ کھلا دیکھ کر بے دھڑک چلی آئی اور سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگی کہ تیری نت نئی جوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤ کی پگڑی رہے. صفحہ نمبر 18. اس کردار کا ذکر داستان کے تیسرے درویش والی کہانیوں میں ہوا. ان مرکزی کرداروں کے علاوہ چند ضمنی کردار بھی داستان میں حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مثلاً دمشق کی شہزادی کی والدہ، وزیر زادی کی ماں، شہزادہ نسیم روز کی مجموعہ وغیرہ. اس قسم کے کردار کی ایک بہت بڑی تعداد باغ و بہار میں موجود ہے. مجموعی جائزہ لیتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نسوانی کردار مرد کردار کے مقابلے میں زیادہ جاندار، حقیقی، بعمل اور ناقابل فراموش ہیں. ان کی کردار کی تعمیر میں میر امن نے اپنے خوبصورت اسلوب اور فصیح و بلیغ زبان کی مدد سے اس چابک دستی اور فنی مہارت کے ساتھ تیار کیے ہیں کہ قاری محسوس کرتا ہے کہ وہ زندہ کردار اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. اگرچہ میر امان کے دور میں کردار نگاری کا فن مراحل میں تھا اور میر امن کو ابتدا میں بڑی مشکلیں اور کوتاہیاں درپیش ہوئیں، لیکن میر امن نے یہ تمام مشکلیں اور کوتاہیاں اپنے دلکش انداز میں بیان کی اور پرتاثیر زبان اس طرح کی کہ فن کا کردار نگاری کا ایک اچھوتا اور نادر رنگ لے کر سامنے آئے. باغ و بہار کے کردار کا مجموعی جائزہ لیتے ہوئے زہرہ معین لکھتی ہیں: میر امن نے اپنی فنی چابک دستی کی بدولت کرداروں کو لسانی اثرات سے بچایا اور انسانی رنگ و آہنگ عطا کیا. اس لحاظ سے میر امن واقعیت پسند، حقیقت پسند نگار ثابت ہوئے. صفحہ نمبر 19. سوال: باغ و بہار میں دہلوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے، تفصیل سے لکھیں. جواب: تمہید. میر امن دہلی کے رہنے والے تھے اور خود کو دہلوی کہلانے پر فخر کرتے تھے. باغ و بہار کے مقدمے میں انہوں نے خود کو دہلی کا روڑا قرار دیا. انہیں اس بات پر بھی فخر تھا کہ آباء و اجداد کا تعلق مختلف درباروں سے رہا. خود میر امن نے دہلی کا دربار دیکھا تھا. انہیں محمد شاہی کے دربار کا موقع ملا اور یہ عہد تو مغلیہ تہذیب کے عروج کا تھا. میر امن کو عمراء اور رؤساء کے دربار سے قربت کا شرف حاصل رہا، اسی لیے ان کی آنکھوں نے اسلامی ہند کی فضا میں مغلیہ تہذیب و تمدن کی چمک دھمک کو اچھی طرح دیکھا اور اس کو بیان کرنے کے حق بجا طور پر ان کے قلم کو پہنچاتا رہا. اسی لیے وہ باغ و بہار میں اس تہذیب و معاشرت کی جزیات و تفصیلات کو نہایت دلکش انداز میں پیش کرتے ہیں.
باغ و بہار دہلوی تہذیب اور معاشرت کا آئینہ۔ میر امن نے باغ و بہار میں دہلوی تہذیب و معاشرت کی مرقع کشی کی، اس خوبصورتی اور فنکاری سے کہ اس آئینے کی مصنف کے زمانے کا عکس صاف صاف دکھائی دیتا ہے، اور دہلی کے در و دیوار اور اس کے اشخاص و افراد کی چلتی پھرتی بلکہ بولتی چلتی تصویر نظر آتی ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، باغ و بہار میں دہلی تہذیب بول رہی ہے، اس کی تصویر گردش کر رہی ہے، اس کے عمراء، اس کے میلے ٹھیلے، اس کے سیر و تماشا، اس کے رسوم و قواعد، اس کے آداب و مراسم، غرض اس میں وہ سب کچھ ہے جو اس زمانے کی میں دہلی میں تھا یا ہو سکتا ہے، گویا یہ ایک زندگی کا نقشہ ہے۔ میر امن کا عہد محمد شاہی رسو کا عہد تھا۔ دہلی کی معاشرہ خوشحال، خوشپوش اور خوش وقت معاشرہ تھی۔ تکلیف و اہتمام اور آرائش و زیبائش اس معاشرے کی تہذیب و امتیاز میں شامل تھے۔ ذیل میں ہم باغ و بہار میں تہذیبی رنگ کو اجاگر کرنے کے لیے باغ و بہار کی روشنی میں اس تہذیب و معاشرت کا جائزہ لیں گے۔ صفحہ نمبر 20، رسم و رواج۔ میر امن باغ و بہار کی کئی خوبیوں میں ایک خوبی دلی کی رسم و رواج کی عکاسی کرتا ہے، جو قاری کو دلی کی رسم و رواج سے واقفیت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جس کی بدولت باغ و بہار اپنے مقام کی طرف جو کامیابی کا مقام ہے دوڑتی چلی نظر آتی ہے۔ میر امن ایک جگہ لکھتے ہیں، تیل ماش اور کالے ٹیکے مجھ پر صدقے کیے۔ اس چھوٹے سے اقتباس میں دہلی کی رسم نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ مہمانوں کے طعام۔ باغ و بہار کی دوسری بڑی خوبی دلی تہذیب میں مہمانداری کو میر امن نے جس سلیقے سے پیش کیا ہے، اس سے دلی صاف مہمانداری کا مرکز نظر آتا ہے۔ مہمان کی آمد پر قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ باغ و بہار میں ایک جگہ مہمان کی کچھ یوں مہمان نوازی کی جاتی ہے، ایک دالان میں اس نے لے جا کر بٹھایا اور گرم پانی منگوا کر ہاتھ پاؤں دھلوائے اور دسترخوان بچھا کر مجھ تنہا کو روبرو بقاولی سے ایک توڑے کا ایک تورا چن دیا۔ 4 مشاب، ایک میں یخنی پلاؤ، دوسرے میں قورمہ پلاؤ، تیسرے میں منجن پلاؤ اور چوتھے میں کوکو پلاؤ۔ باغ و بہار میں میر امن نے قدم بہ قدم دہلی تہذیب کی ہر وہ چیز پیش کی ہے جو دلی تہذیب کو اجاگر کرتی ہے۔ لباس کی عکاسی۔ باغ و بہار میں دلی کی ایک تہذیبی چیز جو لباس کی صورت میں عیاں ہوتی ہے سامنے آتی ہے۔ میر امن نے اپنی تصانیف میں جا بجا دلی تہذیب کی کڑی پیش کر کے اپنی تصانیف کو مزید نکھارا ہے۔ ایک جگہ لباس کا کچھ ذکر یوں آتا ہے، یوسف سوداگر کی دکان میں جا اور کچھ رقم جواہر کے پیشے قیمت اور 2 خلطیں زرق بر کی مول آ۔ محفل موسیقی۔ باغ و بہار میں ہمیں دلی کی ایک اور تہذیبی سرگرمی یعنی موسیقی کی مثال ملتی ہے۔ یہ فن میر امن نے اپنی تصنیف کی بدولت ظاہر کیا۔ صفحہ نمبر 21۔ میر امن کی اس کوشش کی وجہ سے قاری بلا تاریخ خیر دلی کی تمام تہذیب سے واقف ہو جاتا ہے۔ ایک لونڈی بھی گائن کے علم میں موسیقی میں خوب سلیقہ رکھتی ہے۔ یہ دونوں باہمت بکتے ہیں، نہ اکیلا باغ جیسے اونٹ کے گلے اور تماشا پا ہے۔ دلی کی تہذیب اگرچہ موسیقی کے حوالے سے کافی مشہور تھی، لیکن اس کو منظر عام پر لانے والے صرف میر امن ہی ہو سکتے ہیں۔ محلات اور درباری ماحول۔ باغ و بہار میں بادشاہ اور شہزادیوں کے رہن سہن اور درباری ماحول کے بارے میں کافی علم ملتا ہے۔ میر امن نے بادشاہوں کے بڑے بڑے محلات کے بڑے ڈھنگ کے ساتھ لا کر قاری کے سامنے پیش کیے۔ تعمیر عمارت ہونے لگی۔ راج بلاؤ، جو اس مقام پر ایک عمارت بادشاہانہ کے طاق کسرا اور قلعہ باغ اور باولی۔ پان کا استعمال بھی دہلوی معاشرت میں عام تھا۔ زن و مرد سبھی پان کھاتے اور کھلاتے۔ پان سازی اور پان فروشی کو اسلامی ہندوستان میں بہت فروغ حاصل ہوا۔ پان اور اس کی ضرورت کی دیگر اشیاء مثلاً چھالیاں، چونا، تمباکو، الائچی وغیرہ کی فروخت کے لیے الگ بازار قائم کیے تھے۔ پان کا تذکرہ بھی باغ و بہار میں بڑے دلکش انداز میں ہوا ہے۔ پھر ان بادان چلاؤ میں گلوری سونے کی پکھڑیوں میں بندھی ہوئی اور چوگھروں میں کھوریاں اور سپاریاں اور لونگ اور الائچیاں۔ شرفائے دہلی کا اخلاق و لہجہ۔ باغ و بہار میں میر امن نے جن محافل و تقاریب کا نقشہ کھینچا ہے، ان کی گہما گہمی کے اندر شرفائے دہلی کے اعلیٰ و اخلاق و کردار کے واقعات ملتے ہیں۔ ان کی تہذیبی گفتگو
اور شریفانہ لب و لہجے میں ان کے اختلافات ملتے ہیں۔ صفحہ نمبر 22، گفتگو اور حفظ و مراتب، موقع شناس، انکسار، رکھاؤ، رزم و اشارہ سب دہلی کے نقوش میں ہیں جو میر امن نے اپنے قلم سے تیار کیے ہیں۔ مثلاً اگر مہربانی فرمائیے تو ہمارا خداوند صاحب کا مشتاق ہے، محض صاحب کی ملاقات کی آرزو میں یہاں تک آیا ہوں۔ غرض میر امن نے باغ و بہار میں اپنے عہد کے دہلوی مسلمانوں کے کھانے پینے، رہن سہن، رسم و رواج، عقائد و میلانات، موت و زندگی کی بھرپور تصویر کشی کی ہے۔ دلی کی ضیافتیں، محفلیں، رونقیں اپنے تمام تر ساز و سامان اور زیبائش و آرائش کے ساتھ باغ و بہار کے صفات میں قدم قدم پر ملتی ہے۔ اس معاشرے میں اس طرز زندگی کے جو کہ محمد شاہی عہد کے عمران اختیار کی تھی ہمیں باغ و بہار میں جا بجا ملتا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب ہے کیونکہ اس میں مصنف کی ذات اور اس کے زمانے کا عکس واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ باغ و بہار کا مطالعہ تہذیبی اور تاریخی نقطہ نظر سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کتاب کے مصنف میر امن کا خاندان کسی پشتوں سے مغلیہ درباروں سے وابستہ چلا رہا ہے، اسی لیے وہ شاہی خاندان، امراء، وزراء اور وہاں کی عام زندگی سے بھی پوری طرح آگاہی رکھتا ہے، اور مجلس زندگی اور سماجی تقریبوں سے بھی اسے مکمل طور پر واقفیت حاصل تھی۔ باغ و بہار کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں میر امن نے صرف اونچے اور اعلیٰ طبقے کی زندگی کی عکاسی نہیں کی بلکہ اس کے دور کے عام انسانوں کے کردار اور اجتماعی رویوں کی جھلک بھی موجود ہے۔ باغ و بہار اپنے عہد اور تہذیب کا جیتا جاگتا مرقع ہے۔ واقفیت پسندی کے باعث میر امن نے اس داستان کو ایک تہذیب اور معاشرت کا عکاس بنا رکھا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، باغ و بہار ایک تہذیب کی آواز ہے، اس زمانے کے ذہنی رجحانات کی آئینہ دار بھی۔ باغ و بہار اپنے زمانے کی دہلوی تہذیب کی صدائے بازگشت ہے۔ یہ اس عہد کے عقائد و افکار و توہمات اور ذہنی رجحانات اور جذباتی کیفیات کا آئینہ دار بھی ہے۔ باغ و بہار اس وقت اجتماعی زندگی کی سچی ترجمان ہے، اسی وجہ سے اس سے ان لوگوں کی، خصوصاً دہلی والوں کی فطرتیں، رجحانات و میلانات آشکارا ہوتے ہیں۔ گرچہ قصوں کی منظر فارس و عجم اور ملک فرنگ کے ہیں، لیکن ان کی معاشرت دہلی دربار کی ہے۔ صفحہ نمبر 23، بقول مولوی عبدالحق، میر امن قصہ روم و شام، چین و ایران لکھتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہمارے مرثیہ گو شاعروں کی طرح آداب و رسوم اپنے ہی دیس کے بیان کرتے ہیں۔ مجموعی جائزہ، یوں تو باغ و بہار ایک داستان ہے، اس کی حیثیت اردو کے افسانوی ادب میں ایک سنگ میل کی سی ہے۔ یہ اپنے زمانے کی اجتماعی زندگی کی ایک دستاویز ہے، یہ اپنے عہد کے معاشرے اور تہذیب و احوال و اثرات و واقعات و کوائف کا مستند تاریخی ریکارڈ ہے۔ پوری داستان میں ہمیں جگہ جگہ دلی کی معاشرت کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر گیان چندر، معاشرت کی مرقع نگاری باغ و بہار کا ترا امتیاز ہے۔ میر امن نے جس شے کا ذکر کیا ہے تفصیل کے انبار لگائے ہیں، انہوں نے شعوری طور پر اپنی تصنیف میں دلی کی معاشرت کے نقوش کو جا بجا محفوظ کر لیا۔ سوال، باغ و بہار کے اسلوب پر جامعہ نوٹ لکھیے۔ جواب، باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج کے منشیوں میں شامل تھے۔ ان کی تصنیف بھی کالج کے متعینہ مقاصد کے تحت لکھی گئی۔ فورٹ ولیم کالج کے جتنی کتابیں تصنیف و تالیف ہوئی ہیں، ان میں لکھنے والوں نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دی کہ کتاب کی زبان سادہ اور سلیس ہو اور بول چال زبان اور روزمرہ محاورے کا خیال رکھا جائے۔ چونکہ اس سے مقصود انگریزوں کو مقامی زبان و بیان اور تہذیب و معاشرت سے آشنا کرنا تھا، اسی لیے فورٹ ولیم کالج میں لکھے گئے قصوں میں زبان و بیان پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ باغ و بہار کو من جملہ دوسری خوبیوں میں زبان و بیان کے لحاظ سے بھی فورٹ ولیم کالج کی دوسری کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ بقول سید وقار نظیم، داستانوں میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے وہ اردو کے کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کی غیر معمولی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا دلکش اور دلنشیں انداز بیان ہے جو اسے اردو زبان میں ممتاز و مقام ادا کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 24، باغ و بہار زبان و بیان کی خوبیوں کی وجہ سے اردو نثر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور آج بھی ویسی ہی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے جیسے آج سے 150 سال پہلے پڑھی جاتی ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، میر امن دہلوی کی باغ و بہار زندہ نثر ہے جو ہمیشہ پڑھی جائے گی۔ باغ و بہار کا اسلوب بہت سادہ اور سلیس ہے، دلچسپ اور دل آویزہ ہے۔ میر امن اس قصے کو بقول اس کے اپنی ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے ہندو مسلمان عورت مرد بلکہ خاص و عام آپس میں بولتے چالتے تھے،
ان میں اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی بات کرتا ہے۔ باغ و بہار کے اسلوب کی قابل ذکر خصوصیات یہ ہیں: سادگی۔ باغ و بہار کے پہلے اردو نثر کا اسلوب فارسی انداز نگارش کی تقلید میں بہت پیچیدہ تھا۔ قاری قصے کا لطف اٹھانے کے بجائے زبان کی پیچیدگیوں میں الجھ جاتا تھا۔ باغ و بہار اردو سے آخر تک سلیس اور آسان زبان میں ہے، چنانچہ سادگی کی اس ممتاز ترین خصوصیات و باغ و بہار کا انداز بیان قصے کی تقاضوں کی عین مطابق تھا۔ اس قدیم و جدید طرز بیان کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ باغ و بہار کی عبارت میں سادگی اور لطف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ روانی اور ہمواری بھی ہے، لیکن اس ہمواری میں یکسانی نہیں جسے پڑھ کر پڑھنے والا اکتا جائے۔ میر امن نے سادگی زبان اور بول چال کی پابندی کرتے ہوئے بھی اعلیٰ درجے کے ادبی محاسن پیدا کیے ہیں۔ اس طرح بیان کی سادگی میں فصاحت، سلاست اور ادبیت کا ایک معیار قائم ہے جو اردو کی پرانی کتابوں کے لیے اس کسوٹی کا نام دیتا ہے۔ بقول کلیم اللہ کلیم الدین احمد، باغ و بہار کی سادگی سپاٹ نہیں ہے، اس میں ناگوار نارنگی نہیں ہے، یہاں سادگی و پرکاری بیک وقت شامل ہے۔ پوری کتاب میں ایک لفظ بھی مشکل سے ایسا ملے گا جسے عامیانہ کہا جائے۔ میر امن کے بیان میں ہر جگہ لفظوں، فکروں اور جملوں کے استعمال و ترتیب سے ایسا توازن ہے جو اردو کے کسی اور قصے میں نہیں ملتا۔ مصنف کو اپنے بیان و زور و بیان پر پورا اعتماد ہے۔ وہ اپنے طرز اظہار کو علم بیان کا مرہون منت نہیں بناتا بلکہ صاف اور سیدھے الفاظ کے ذریعے اپنے حسن پر قائم رکھتا ہے۔ قصے کی ابتدا سطریں ملاحظہ ہوں: اس وقت میں رعیت آباد، خزانہ معمور، لشکر مرفع غریب و غربا آسودہ ایسے چین سے گزران کرتے تھے اور خوشی سے رہتے تھے کہ ہر گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی۔ یہ زبان آسان و سریع الفہم ہے، اس میں قدم قدم پر روزمرہ محاورات کی فصاحت ملتی ہے۔ صفحہ نمبر 25۔ فصیح و سلیس زبان۔ سادہ زبان لکھنا سخت مشکل ہوتا ہے۔ سادگی بعض اوقات عامیانہ یا بے مزہ ہو جاتی ہے۔ سادگی کے ساتھ فصاحت اور لطف بیان کو قائم کرنا بڑا کمال ہے، اور میر امن نے یہ کمال دکھایا۔ بقول مولوی عبدالحق، یہ کتاب اپنے وقت کے فصیح و بلیغ زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کی فصاحت و سلاست سے عبارت میں ایسی روانی پیدا ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اس کی دلچسپی سے قطع نظر اس میں روانی میں کھو جاتا ہے۔ اردو کی کتاب پرانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے باغ و بہار سے لگاؤ نہیں کھاتی۔ باغ و بہار میں ایک جگہ لکھتے ہیں: فرزند زندگی کا پھل ہے، اس کی قسمت کے باغ میں نہ تھا۔ قدرت زبان۔ باغ و بہار کا مصنف میر امن زبان و بیان پر اتنی قدرت رکھتا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ الفاظ اس کے نوک قلم پر ہے، وہ جیسا چاہتا انہیں عبارت میں بٹھا دیتا۔ زبان کی قدرت کا بین ثبوت بھی یہ ہے کہ ہر حالت میں موقع کے نہایت مناسب الفاظ استعمال کیے جاتے۔ میر امن ہر موقع محل پر مناسب اور موزوں الفاظ استعمال کرتے۔ لفظ کو اس طرح صحیح مفہوم میں ٹھیک موقع پر استعمال کرنا اصل انشا پردازی ہے، اور یہی میر امن کا فن ہے۔ فضول خرچی کا انجام کتنے سادہ مگر پرتاثیر انداز میں بیان کیا۔ اس در خرچی کے آگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو کبھی وفا نہ کرتا۔ نہ برس کے عرصے میں ایک بارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے۔ میر امن لفظوں کے ذریعے تصویریں بناتے چلے جاتے ہیں۔ در و دیوار اور آسمان، گھر، مکان، باغ، محلات سب تصویریں لفظوں سے اتارتے تھے۔ انہیں کرداروں کے مزاج، ذہن اور بساط کے مطابق الفاظ و بیان میں بڑی مہارت تھی، اور یہ وصف اس عہد میں میر امن دہلوی کی عظمت اور قدرت بیان کو واضح کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر اعجاز حسین، صفحہ نمبر 26۔ ایک نقطہ رس ادیب کی طرح میر امن کی زبان موقع محل کے لحاظ سے بدلتی رہی۔ قصہ گوئی اور داستان سرائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ مصنف کو اپنی زبان پر مکمل عبور اور قدرت حاصل ہو۔ اعتدال کی روش۔ اردو زبان میں فارسی الفاظ کی ترکیب و تشبیہات اور استعارات سے منور نظر آتی ہے۔ فارسی اثرات کے بغیر اردو لکھنا دشوار ہے، لیکن میر امن نے اپنی تحریروں کو اعتدال کی روش سے روشناس کرا دیا، اور تجزیہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں عربی اور فارسی کے الفاظ کم اور ٹھیٹھ اردو کے الفاظ کافی زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔
میر امن بدیسی لفظوں اور چیزوں کی شان و شوکت سے مرغوب ہو کر دیسی سادہ اور میٹھے لفظوں کو نہیں بھول جاتے اور قدیم فارسی نشیبوں سے استعاروں کے ساتھ ساتھ اپنے بے تکلف اور لطیف استعارے اور تشبیہیں بھی استعمال کر جاتے ہیں۔ وہ ہر کیفیت اور واردات کا نقشہ ایسی خوبی کے ساتھ کھینچتا ہے اور ایسے موضوع الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ اس کے کمال انشاء پردازی کی داد دینی پڑتی ہے۔ بقول سید وقار عظیم، میر امن کو لفظوں پر قدرت حاصل ہے۔ وہ آسان ہندی لفظوں سے مرکبات بنا کر ہندی کے معمولی الفاظ استعمال کر کے اپنی بات کا وزن اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ قصہ گوئی کے لیے جو اسلوب بیان ہے، اس میں انداز زبان درکار ہے۔ میر امن نے اسی انداز اسلوب کو بیان کیا ہے۔ بول چال کی زبان تحریری زبانوں کا یوں کہنا چاہیے کہ کتابی زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ تحریری زبان میں قواعد کی پابندی کی جاتی ہے، بول چال کی زبان میں یہ پابندی نہیں ہوتی۔ باتوں میں چشم و ابرو کے اشارے سے بھی کام لیا جاتا ہے اور بہت سے لفظ محذوف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ کم ہو جاتے ہیں۔ آسان لفظوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ میر امن نے یہی زبان استعمال کی جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے۔ جو لڑے بھالے ہیں وہ عام و خاص بولتے چالتے اور اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جو وسائل اختیار کیے، مطلب جو طریقے اپنائے، ان کی تفصیل و مثالوں کے ساتھ یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ کہاوت، صفحہ نمبر 27۔ باغ و بہار کے اسلوب کی بڑی خوبی کہاوت ہے۔ میر امن نے جا بجا کہاوت سے کام لیا ہے جو ہر الفاظ سے قابل ستائش ہے۔ مثلاً ایک مقام پر کہاوت سے کام لیتے ہوئے کچھ یوں لکھتے ہیں: اونٹ چڑھے کتا کاٹے، ادھر چوکی ڈھونڈنی گائے طالب تال۔ محاورہ، میر امن نے جا بجا محاورے کا استعمال کیا ہے۔ ان کی کامیابی کی وجہ محاورے کو بھی بخوبی استعمال کرنا ہے۔ مثلاً ایک جگہ محاورہ یوں بیان کرتے ہیں: راکھی مسافر جنگل میداں میں سونا اچھالتے جاتے، کوئی نہ پوچھتا کہ ہمارے منہ میں دانت ہیں اور کہاں جاتے ہو۔ بقول پروفیسر حمید احمد خان، اردو نثر میں روزمرہ کی روانی اور ٹھیٹھ محاورے کے لفظ سے پہلی بار باغ و بہار کی آشنائی ہوئی۔ اضافی اور توصیفی تراکیب۔ میر امن نے باغ و بہار میں اضافی اور توصیفی تراکیبوں کو اس طرح سہل بنایا کہ اضافی کو ترک کر کے کا، کے، کی استعمال کے لیے حکم حاکم کی جگہ حاکم کا حکم وغیرہ۔ تکرار لفظی۔ باغ و بہار ایک خوبی اسلوب کے حوالے سے تکرار لفظی بھی ہے جو باغ و بہار میں استعمال کی ہے اور جس کی بدولت اسلوب کا ایک کامیابی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ لفظوں کی تکرار سے گھر محلے اور تابع محمل جیسے روتا دھوتا، پکڑو دھکڑو کا استعمال وغیرہ۔ مثلاً برس دن کے عرصے میں ہرج مرج کھینچتا ہوا شہر نیم روز میں جا پہنچتا ہے۔ جہاں وہاں آدمی ہزاری اور بیزاری نظر پڑے تو سیاہ پوش تھے۔ جیسے احوال سنا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلی تاریخ سارے لوگ اس شہر کے، چھوٹے بڑے، لڑے بالے، امراء بادشاہ، عورت مرد ایک میدان میں جمع ہوئے۔ صفحہ نمبر 28۔ ہندی الفاظ کا استعمال۔ میر امن نے باغ و بہار میں ہندی الفاظ کا بے تکلف استعمال کیا۔ مثلاً راہ بانٹ، جنم بھومی، سنگت، گیان وغیرہ۔ متروک الفاظ کا استعمال۔ متروک الفاظ یعنی ایسے الفاظ جو اب بولے یا لکھے نہیں جاتے، مثلاً کجھو، کدھو، ادھر، جاوے وغیرہ۔ عام فہم استعارات کا استعمال۔ میر امن نے اپنی داستان باغ و بہار میں عام فہم استعارات کے استعمال سے کام لیا۔ مثلاً فرزند کے زندگانی کا پھل ہے، اس کی قسمت کے باغ میں نہ تھا۔ تشبیہات کا استعمال۔ ایسی تشبیہوں کا استعمال جو بالکل سامنے کی ہیں اور نثر کے لیے موزوں ہیں کیونکہ ان سے خیال روشن ہو جاتا ہے۔ مثلاً پھول سا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور رنگ جو کندن سا دھمکتا تھا۔ مسجع کاری اور قافیہ پیمائی۔ میر امن نے تحسین کے برعکس تزنا، تکلف، عبادت آرائی سے تو پرہیز کیا لیکن کہیں کہیں مسجع اور قافیہ کا یہی اہتمام کیا۔ مثال، اگرچہ ہر طرح کا آرام تھا پر دن رات کے چلنے سے کام تھا۔ تکلم کا انداز۔ تکلم انداز بات چیت کا لب و لہجہ، طرز و تخاطب باغ و بہار کے اسلوب کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ ہم کہانی پڑھ نہیں رہے، سن رہے ہیں۔ قصہ سنانے کے دوران کان دھر کر سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔
اس سلسلے میں بعض اقتباس ملاحظہ ہوں۔ اب خدا کے کارخانے کا تماشا سنو، کہنے لگا، احمق کیوں روتا ہے؟ لو ارے ظالم، یہ تو نے کیا بات کہی؟ میری بادشاہت لٹ گئی۔ اور اس طرح کا تخاطب۔ صفحہ نمبر 29۔ میر امن لفظوں کے پرکھنے اور عبادت آرائی کے لیے الفاظ و تراکیب کے انتخاب میں انہیں بہت زیادہ کمال حاصل ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے آتش بازی، مختلف کھانوں، ملازمین اور مختلف ساز و سامان کے لیے اس قدر کثرت کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور حفظ و مراتب اور مواقع محل کے لحاظ سے کرداروں کے گفتگو کراتے ہیں جس میں کسی تزنا یا تکلف کا شائبہ نہیں ہوتا، اور اس طرح بے تکلف لکھتے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ باغ و بہار کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کی زبان و بیان ہے۔ ڈاکٹر گیان چند نے لکھا ہے کہ باغ و بہار اتنی آسان سادہ زبان میں لکھی گئی ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے اس کی سادگی پر اعتراض اور احتجاج کیا۔ اس کتاب کا اسلوب اتنا جامع اور سلیس ہے کہ تقریباً تمام نقادوں نے اس کی دل کھول کر تعریف کی۔ اسی اسلوب بیان کے باعث تقریباً تمام نقادوں نے اس کی دل کھول کر تعریف کی، اور اسی اسلوب کے باعث اس 100 برس کے گزرنے کے باوجود بھی آج تک باغ و بہار کی پسندیدگی میں کمی نہیں آئی۔ باغ و بہار نے اردو کے نثر نگاروں کو زندگی آمیز اور زندگی آموز نثر لکھنے کا سلیقے کا حوصلہ دیا، اور یہ بات ہرگز مبالغہ نہ ہوگی کہ اگر فورٹ ولیم کالج میر امن سے یہ بات نہ لکھواتا تو اردو نثر کے دور طفالیت اور عہد شباب میں خدا جانے کتنے وقتی فاصلے حائل ہوتے۔ مجموعی جائزہ۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو باغ و بہار ان چند کتابوں میں سے ہے جن کی زبان اور طرز بیان ان کے نفس مضمون سے زیادہ ہے، اور اہم بات یہ کہ اسلوب کی نمائندگی کرتی ہے جس کی تقلید نہ کر سکا۔ پھر باغ و بہار پر ہمیشہ بہار رہی ہے اور رہے گی۔ باغ و بہار کی ان خصوصیات کے پیش نظر پروفیسر حمید احمد لکھتے ہیں، میر امن کی باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ صفحہ نمبر 30۔ حصہ اول، داستانیں، فسانہ عجائب، رجب علی بیگ سرور، خلاصہ سبق، تعارفی یونٹ، فسانہ عجائب کا مختصر خلاصہ، فسانہ عجائب کا پس منظر، فسانہ عجائب کا تنقیدی جائزہ، فسانہ عجائب کا اسلوب نگارش، فسانہ عجائب کی لکھنوی تہذیب اور معاشرت کی عکاسی، فسانہ عجائب کی کردار نگاری۔ صفحہ نمبر 31۔ حصہ اول، فسانہ عجائب، رجب علی بیگ سرور، تعارفی نوٹ، ولادت 1785 لکھنؤ، اصل نام مرزا رجب علی بیگ، تخلص سرور، والد مرزا اصغر علی بیگ، اساتذہ شاعری میں آغا مرزا نوازش خوشنو، یسی میں مرزا ابراہیم، شادی 1813، جلاوطنی کانپور، نومبر دسمبر 1824، فسانہ عجائب کی تکمیل 1825، لکھنؤ واپسی 1827، دلی کا سفر و غالب سے ملاقات 1854، اہلیہ کا انتقال 1861، کلکتہ کا سفر 1863، انتقال 1869، تدفین بنارس۔ تصانیف: فسانہ عجائب حسن و عشق کا ایک عام قصہ ہے 1825، سرو سلطانی شاہنامہ فردوسی کا ملخص 1847۔ صفحہ نمبر 32۔ شگوفہ محبت ایک پرانے رومانی قصے کو نئے انداز میں پیش کیا گیا 1856۔ شرر عشق ایک فارس جوڑے کی محبت کا قصہ 1856۔ سبستان سرور الف لیلا کے چند قصوں کا دلچسپ ترجمہ 1872۔ فسانہ عبرت 1884۔ گلزار سرور روح اور عشق کا مجادلہ، انشاء سرور کی زندگی اور شخصیت کے متعلق چند حقائق مختصر و طویل، واجد علی شاہ کے کچھ منظوم کلام کو نثر میں منتقل کیا۔ فسانہ عجائب کا مختصر خلاصہ۔ اس داستان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ملک جتن کے بادشاہ فیروز بخت کے ہاں اولاد نہیں، بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اس کے ہاں لڑکا کا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام جان عالم رکھا جاتا ہے۔ نجومیوں نے اس کی طویل عمری کی پیش گوئی کی، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کسی خوبصورت عورت کے عشق میں دربدر ہوگا، بڑی مشکلات اور آفات کا سامنا کرے گا، لیکن اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔
اس کے بجائے 2 سلطنتوں کی حکمرانی کا مقدر ہے، 3 شادی کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ جان عالم شادی کے بعد اپنی باپ کی سلطنت حکومت کا وارث ٹھہرا۔ اس ایک طوطے کی زبانی ملک زرنگار کی شہزادی انجمن آرا کے حسن و جمال کا ذکر سن کر اسے بن دیکھے عاشق ہوا اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ راہ میں ملکہ مہر نگار سے ملاقات ہوئی، وہ خود اس پر مر مٹی۔ جان عالم جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا تھا وہ بھی ادھورا ہے، چنانچہ ملکہ مہر نگار نے واپسی کا وعدہ کر کے اسے زرنگار پہنچا دیا۔ وہاں جا کر تمام خلقت کو سیاہی عالمی لباس میں ملبوس دیکھتا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی شہزادی انجمن آرا کو ایک جن زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے اور تمام رعیت اس غم میں سیاہ پوش ہے۔ شہزادہ جان عالم اس جن سے لڑائی کر کے بالآخر انجمن آرا کو لے آتا ہے اور شادی کر کے واپسی کی راہ لیتا ہے۔ واپسی پر مختلف انواع مصائب میں گرفتار رہ کر آخرکار اپنے ملک جتن میں واپس آ جاتا ہے۔ بادشاہ فیروز بخش سب کچھ بیٹے کے حوالے کر کے خود گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 33 پس منظر: اودھ ہندوستان کا ایک معروف اور اہم صوبہ تھا۔ اودھ کے حکمران سعادت خان 1732 میں دربار دہلی کی طرف سے اودھ کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس کے بعد نواب ابو المنصور خان صفدر 1729 سے 1754 تک حکومت کی۔ اس کے بعد نواب شیخ شجاع الدولہ 1754 سے 1775 تک حکومت کی۔ اس کے بعد نواب آصف الدولہ نے 1775 سے 1797 تک حکومت سنبھالی۔ اس دوران رجب علی بیگ سرور کی پیدائش 1775 میں ہوئی۔ نواب آصف الدولہ کے بعد نواب وزیر علی خان 1797 میں صرف 4 مہینے کی حکومت کی۔ نواب وزیر علی خان کے بعد نواب سعادت علی خان نے 1797 سے 1814 تک حکومت کی۔ 1814 کا سال اودھ کی تاریخ میں اور اس کے ساتھ اردو ادب کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سال انگریزوں نے سیاسی مصلحت کے پیش نظر نواب غازی الدین حیدر روالی اودھ کو بادشاہت کے منصب پر فائز کیا۔ اس کے دوررس نتائج برآمد ہوئے۔ اودھ کے لوگوں نے ہر معاملے میں دلی سے مختلف راستہ اختیار کیا اور اپنے علیحدہ شناخت بنانے کی کوشش کی۔ اہل کمال نے بھی یہی روش اپنائی۔ شاعروں اور ادیبوں نے ایسی بنیاد ڈالی کہ شاعری میں امام بخش ناسخ اور نثر میں رجب علی بیگ سرور اور دبستان کے بانی کہلائے۔ باغ و بہار کا جواب دینے کے لیے ارادے سے رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے نام سے 1824 میں ایک داستان لکھی جو کہ 1843 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے فورٹ ولیم کالج کے لیے فارسی قصہ چار درویش کو باغ و بہار کے نام سے 1802 میں آسان اردو میں منتقل کر چکے تھے۔ تحسین کی نو طرز مرصع ان کی پیش نظر تھی۔ میر امن دہلی کے رہنے والے، بول چال کی زبان پر قدرت رکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ باغ و بہار کے دیباچے میں لکھا ہے کہ جو لوگ 10-5 سال دہلی میں رہے وہ اردو لکھیں گے تو لامحالہ کہیں نہ کہیں چوک ہی رہ جائیں گے۔ پھر فخریہ انداز میں اپنے بارے میں فرمایا کہ جو شخص سب آفتیں سہ کر دلی کا روڑا ہوا کر رہا ہے وہ اس 10-5 پشتیں اسی شہر میں گزری اور اس نے دربار عمرہ اور میلے ٹھیلے عرص چھڑیاں سیر تماشا کوچہ گری اس شہر کی مدت تک کی ہوئی ہوگی اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زبان کو لحاظ میں رکھا ہوگا۔ صفحہ نمبر 34 اس کا بولنا البتہ ٹھیک ہے، یہ عاجز بھی ہے۔ ایک شہر کی سیر کرنا اور تماشا دیکھنا یہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ فخر و مباحات اور دلی کی زبان پر ایسا ناز اہل لکھنؤ ناگوار کیسے نہ ہوتا۔ سرور نے اس کا جواب لکھا اور مرصع پر تزنا زبان میں لکھا۔ تحسین کی نو طرز مرصع کو بطور نمونہ سامنے رکھا۔ سرور نے فسانہ عجائب کی رنگین عبارت آرائی، مشکل الفاظ کی بھرمار، قافیہ پیمائی، استعارہ و تشبیہات کا کثرت سے استعمال کیا۔ میر امن نے پردہ اہل لکھنؤ پر جوٹ کی تھی۔ فسانہ عجائب کے دیباچے میں اس کا بدلہ لے لیا گیا۔
بعد میں سرور نے فسانہ عجائب کے جواب میں دہلی کے فخر الدین حسینی نے سرور سخن لکھی اور پھر اس کے جواب میں منشی جعفر علی شیبون کاکوری نے طلسم حیرت نامی داستان تحریک کی، جس پر اس داستانی مقابلے کا خاتمہ ہو گیا۔ سوال، فسانہ عجائب کا تنقیدی جائزہ کریں۔ سوال، لکھنوی تہذیب کے ظاہری و باطنی تضادات کو مدنظر رکھتے ہوئے فسانہ عجائب کے کرداروں میں تنقیدی جائزہ لیں۔ 2011 پشاور یونیورسٹی۔ فسانہ عجائب کے اکثر کردار سیرت کشی کا عمدہ نمونہ ہیں، لیکن بعض کرداروں کی سیرت کشی میں رجب علی بیگ سرور کا نام دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ایسا کیوں ہے؟ 2003 پشاور یونیورسٹی۔ فسانہ عجائب میں لکھنؤ تہذیب کی جیتی جاگتی تصاویریں ہیں، اس کی رائے میں اپنا نقطہ نظر پیش کیجیے۔ 2008 پشاور یونیورسٹی۔ صفحہ نمبر 35۔ سوال، رجب علی بیگ سرور کے اسلوب پر اظہار خیال کیجیے۔ جواب، سرور کے بیشتر نقار اس بات پر متفق ہیں کہ فسانہ عجائب کی عظمت و اہمیت کا سب سے بڑا سبب اس کا مخصوص اسلوب اور طرز بیان ہے۔ بقول سید وقار عظیم، فسانہ عجائب کی سب سے نمایاں خصوصیات ان کا انداز بیان ہے۔ فسانہ عجائب کے مصنف سرور کو اسلوب کی اہمیت کا بخوبی احساس تھا۔ یہ وجہ ہے کہ طرز بیان کے بارے میں داستان کے آغاز ہی میں وہ اپنے آشنائے باصفا کا قول نقل کرتے ہیں۔ ان کے دوست نے ماجوزہ و موجودہ داستان کے اسلوب کے متعلق سرور کو تاکید کی۔ قصہ لغت سے صاف ہوا اور پھر مکر کہا، جیسا کہ رب تو یابس کہے گا، ہمیں پسند ہے، بشرطیہ کہ جو روزمرہ اور گفتگو تمہاری یہی ہوا، ایسا نہ ہو کہ آپ رنگینی عبارت کے واسطے وقت طلبی اور نکتہ چینی کریں، ہم فقرے کے معنی فرنگی محل کے گلیوں میں پوچھتے پھریں گے۔ چنانچہ سرور نے دوستی کی خوشی کی خاطر آغاز و داستان سے پہلے وضاحت کی، نیازمند کو اس تحریک سے نمود و نظم و نثر و وجوہات طبع کا خیال نہ تھا، شاعری کا احتمال نہ تھا، بلکہ نظر ثانی جو لفظ وقت طلب وغیرہ مستعمل عربی فارسی مشکلات تھا، اسے اپنے نزدیک اسے دور کیا، اور جو کلمہ سہل و ممتحنہ محاورے کا تھا وہ رہنے دیا۔ لیکن چند سطروں کے بعد جب داستان شروع ہوئی تو ہمیں سہل ممتحنہ کا یہ نمونہ ملتا ہے: گریہ کشیان، سلسلہ سخن و تازہ و کندنگاہ، فسانہ کہن یعنی مہران رنگین، تحریر و مورا خان و جادو تقریر نے، اشہیب و جند و قلم۔ تو ہمیں سرور و ستم ظریف کی وضاحت بہت مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے، اور اسی فسانے پر سرور کے مصنوعی پیچیدہ انداز بیان ہے اور مکفّہ عبارات پر بہت زیادہ لدے ہوئے ہیں۔ ان کی مصنوعی رنگینی ہر بات کو تشبیہات اور استعارات کی پہچان میں لپیٹ کر کہنے، بیجا طوالت اور ایام سے کام لینے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں، یہ بدمزاقی کا نادر مثال بھی ہے اور اردو کی یادگار رہے گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آئی تو فسانہ عجائب پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑی دیر بعد نیند آ جائے گی۔ اس عبارت کا ایک عجوبہ روزگار ہے کہ اس کی ممکن سادہ کوئی کی کچھ تاریخی اہمیت ہو، لیکن زندہ ادب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 36۔ کلیم الدین احمد فسانہ عجائب کو دور حاضر کے تنقیدی اصولوں کو جانچنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کے موجودہ ادبی معیاروں اور تنقید جدید کی روشنی میں پرکھنا سرور کے ساتھ شدید بے انصافی ہے۔ کس ادیب یا شاعر کے فن کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ذاتی حالات اور ماحول کو، سماج اور مجموعی کیفیت کو پیش نظر رکھنا جدید تنقید کی روح سے اشد ضروری ہے۔ سرور کے دور میں لکھنؤ کلام نظم و نثر اور بنیادی مسجع و قافیہ، تزنہ و مبالغہ، رعایت لفظی اور احیام اور شریعت پر تھی۔ دوسری بات یہ کہ سرور نے یہ داستان میر امن کے داستان باغ و بہار کے مقابلے میں لکھا۔ باغ و بہار کا جواب دینے کے لیے یہی سب ضروری بھی تھا۔ چنانچہ سرور نے اپنی تحریر کو مقبول و عام و خاص بنانے کے لیے انہی لکھنوی وسیلوں کو فسانہ عجائب میں برتا۔ داستانوں کے سامعین و قارئین کو ادبی مذاق اور ان کی
عناصر میں موجودگی میں کسی کتاب کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ شمس الدین احمد لکھتے ہیں، فسانہ عجائب لکھنؤ میں گھر گھر پڑھا جاتا اور عورتیں بچوں کو کہانی کے طور پر سنایا کرتی تھیں اور انہیں بار بار پڑھنے سے اس کے جملے اور فقرے زبانوں پر چڑھ جاتے تھے۔ سرور نے فسانہ عجائب کی صورتوں میں مشکل اور گراں مکفّہ اور مسجع عبارت لکھ کر باغ و بہار کی ضد پیش کی اور اس زمانے میں خوب داد حاصل کی۔ ذیل میں ہم فسانہ عجائب کے اسلوب کی خصوصیات پر تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ محاورہ بندی کا التزام۔ سرور کی نثر میں رعایت لفظی محاورہ بندی کا التزام تکلف پسند طبع کی خوشنودی اور دلدادی کا ایک وسیلہ ہے۔ سرور نے اپنی بات کہتے وقت محاوروں کا استعمال شاید ہی کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیا ہو۔ اسی معاملے میں وہ تنہا سرور قصوروار نہیں بلکہ اس عہد کے تقریباً تمام داستان نویسوں کے ہاں رنگین بیانی اور مکفّہ عبارت ملتی ہے۔ ان کے نزدیک اور حقیقت میں یہ لکھنوی مزاج کا اثر ہے۔ محاورے کا استعمال محض نئی مہارت یا چابک دستی کی دلیل ہونے کے بجائے حسن کلام اور لطف سخن کا زیور بھی ہے اور تاثیر اور دلنشی کا وسیلہ بھی۔ چند محاورات دیکھیے جو سرور نے استعمال کیے۔ رسم و اسفند یار کا رنگ فک ہوا، ذک اٹھائی کلیجہ منہ کو آتا، اپنی چونچ بند کرو لہو سفید ہو گیا، طوطے کی طرح آنکھ پھیر لی، سلاوتیں سنائیں اور ماتھا ٹھکنا وغیرہ۔